لیکن شہباز گل کو اریسٹ کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کے بیان کی نوعیت کیا ہے، مطلب وہ کس طرح اس باقی بیانوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور نون لیگ بھی جو پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے شہداء کا مذاق اڑایا تھا، تو شہباز گل نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ سے آپ کا کوئی سینئر کوئی بات کرتا ہے، کوئی آرڈر دیتا ہے آپ کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، تو آپ اس کو نہ مانیں۔ اس کے پورے اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو اریسٹ کیا گیا، اور اریسٹ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے وزیروں نے بھی اس پہ تنقید کی کہ شہباز گل کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اریسٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آرمی بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ اس طرح کی بات کوئی کرو گے تو وہ غداری کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ جب کوئی آرمی جوائن کرتا ہے تو سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ ایک پاکستانی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آرمی پرسن ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ انسان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کر وہ ایک مسلمان ہوتا ہے۔ آپ جب آرمی میں جاتے ہیں تو آپ اسلام پہ بحث نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں کافی فرقے ہیں، جس طرح شیعہ سنی وغیرہ، تو اس وجہ سے تاکہ تفرقہ پیدا نہ ہو، مذہب پہ بحث آپ نہیں کر سکتے۔ ویسے بات کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہاں پہ کلمہ بھول جاتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن آپ بحث نہیں کر سکتے جس طرح عام طور پر سول میں لوگ بحث کرتے ہیں اس پہ، اور کافی جگہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ اور آرمی میں ایج کو نہیں دیکھا جاتا، رینک کو دیکھا جاتا ہے، اس حساب سے آپ کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے سینئر کی بات نہیں مانیں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کل کو اگر کوئی جنگ ہو جائے یا کوئی آپریشن ہو، جو جوان ہوں گے وہ کہیں گے کہ سر یہ ہمارے لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو ہم یہ آپریشن نہیں کرتے، یا ہم پہ اگر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ کہے نہیں سر ہم یہ جنگ کے جو رولز ہیں ہم یہاں پہ غلط ہے، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے غلط کیا فلانے ملک کے ساتھ، تو اس لیے ہم یہ سرنڈر کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا خدشہ پیدا ہوتا ہے اگر شہباز گل کے بیان کو دیکھا جائے، اگر اس پہ عمل کیا جائے۔ دیکھیے اگر ہر بندہ اپنی رائے دینا شروع ہو جائے گا تو لو رینکس اور ہائی رینکس کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو ہر بندہ لیڈ کر سکتا ہے، مطلب کسی کو بھی آپ بول دو کہ بس ڈسپلن کے بغیر ہم، تو اس طرح تو آرمی نہیں چلتی۔ تو یہ ایک ادارہ ہے، اس وجہ سے اس کو مضبوط رہنا چاہیے۔ تو ایک لو رینک کا بندہ وہ اپنے سینئر کے آرڈر کو اوبے کرے گا۔ اب اگر وہ ایک چیز غلط ہے یا صحیح ہے، وہ تو اب سینئر لیول پہ اس پہ میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہاں پہ آپریشن کرنا ہے، ہم نے دفاعی نظام کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، بارڈر پہ کتنے سپاہی تعینات کرنے ہیں، تو وہ سارا کام آفیسرز کا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ایک آفیسر کہے کہ بارڈر پہ اس جگہ پہ 20 سپاہی ہونے چاہیے، اور آپ کہیں نہیں سر یہاں پہ 20 نہیں ہونے چاہیے، ہم تو 5 ہی کافی ہیں۔ دیکھیں اب جوان بندہ جو ہوتا ہے 22-23 سال کا یا 25 سال کا، وہ جذباتی ہوتے ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ادارے کو مضبوط بنانا ہے تو جو سینئر جو آرڈر کرے گا اس کو اوبے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ آرمی میں نہ جائیں، کیونکہ یہ کانٹریکٹ آپ نے پہلے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے شہباز گل نے جو بیان دیا تھا کہ آپ اپنی سینئر کی وہ بات نہ مانیں جو آپ کو غلط لگے۔ دیکھیے شہباز گل کے سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب تھا، جس طرح پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے، اور بیرونی سازش بھی ہے، اندرونی بھی سازش بھی ہے، لیکن ہماری آرمی کو اس سازش کو روکنا چاہیے تھا۔ تو دیکھیے ہماری آرمی تو نہیں کہتی کہ وہ سازش ہوئی ہے، وہ تو کہتا ہے کہ نہیں کوئی سازش نہیں ہوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اندر کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا دفاعی نظام کتنا مضبوط ہے۔ ہم پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہماری آرمی اس کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، تو یہ اس سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ تو اب شہباز گل کے اسٹیٹمنٹ کو میرے غلط یا صحیح کہنے سے پہلے عمران خان صاحب نے اس کی اسٹیٹمنٹ کی مذمت کی، مطلب اس کو کنڈیم اس طرح کیا کہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو لیکن اس پہ بھی جس طرح نون لیگ ہے وہ خوش نہیں ہے کہ اس نے صحیح طرح سے کنڈیم نہیں کیا۔ دیکھیے وہ اس نے کنڈیم کیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ کافی ہے۔ اب وہ چیخے مارنا شروع کر دے کہ نہیں نہیں یہ تو اس نے بہت غلط کیا ہے، اس کو جیل میں ڈال دو، تو عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق عمل ہونا چاہیے، کہ جو مطلب سپریم کورٹ کا فیصلہ جیسے بھی فیصلہ آتا ہے آگے۔ لیکن شہباز گل کے بیان کے بعد نون لیگ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں انہوں نے جو شہداء تھے جو ہیلی کاپٹر میں شہید ہوئے تھے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے بارے میں غلط باتیں کی، حالانکہ یہ بات غلط ہے بالکل۔ جو ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ بھی اگر کوئی چلا ہو، اگر کسی نے ٹویٹ کیا ہے تو وہ ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر یا عام بندے نے کی تھی، وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی نہیں کہیں گے ہم، وہ ایک عام بندے نے کی تھی وہ بات، وہ کسی پی ٹی آئی کے وزیر نے تو نہیں کیا۔ تو آپ یہ پروپیگنڈا کیوں پھیلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وزیروں نے شہداء کا مذاق اڑایا؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ آخر کرٹیسزم کس حد تک ہونی چاہیے، اس کی لمٹ کیا ہونی چاہیے۔ تو بات یہ کہ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت نون لیگ یہ کہتی تھی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور عمران خان ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ اس کے بعد جب 2022 آیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا عمران خان کے خلاف، تو عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شہباز شریف ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کیا، اس کے بعد یہ لوگ پاور میں آئے ہیں۔ تو
تو دیکھیے جب تک ہماری آرمی سیاسی رول ادا کرے گی تو تب تک تو یہ کرٹیسزم تو ہوگی کہ آپ لوگ سیاسی رول ادا نہ کریں پولیٹکس میں. اس طرح مشرف نے مارشاء اللہ لگایا تو اس پہ ہم یہ تو کہیں گے کہ ہاں وہ غلط لگایا تھا, وہ آئین کے مطابق نہیں تھا, تو تبھی تو وہ مارشاء اللہ ختم ہو گیا.